ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، حضور مقام ابراہیم کو ہم مصلی نہ بنا لیں، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھ لیا کریں؟ یہ سب سے پہلے یہ خواہش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلب اطہر کے اندر پیدا ہوئی اور آپ نے اظہار کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرماتے۔ جبریل امین اللہ کا پیغام لے کے آ گئے اور اللہ کا حکم آ گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، پیارے مصطفیٰ اللہ کا حکم آ گیا ہے مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ یعنی یہ وہ حضرت عمر فاروق کے دل کی ایک خواہش تھی جو اللہ رب العزت نے اگلے ہی لمحے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی۔ اور جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کیا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور نوکری پیش کی، یا اللہ یہ نوکری میں نے پیش کر دی ہے، ربنا تقبل منا، ہماری طرف سے اسے قبول فرما۔ اور اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین تو نے نبی آخر الزمان کو بھیجنا تو ہے، اس آخری نبی کو میری ذریت میں پیدا فرما۔ کتنی بڑی خواہش کا اظہار کر دیا، یا اللہ تو نے آخری نبی، پتہ تھا نا سارے نبیوں کو کہ آخری نبی آئیں گے، تو عرض کیا یا اللہ آخری نبی آئیں گے وہ سارے نبیوں کے تاجدار ہوں گے، تو میری اولاد میں انہیں پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو محفوظ کر لیا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبے کو تعمیر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، تو اس پتھر کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ بھی ہو گئی، اور وہ دعا ولادت مصطفیٰ کی دعا بھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا بھی تھی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جس پتھر کو نسبت ہوئی، اس پتھر کو مصلی بنانے کی خواہش حضرت عمر فاروق کے دل میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواہش کو قبول فرما لیا۔ تو اس پتھر کی خاصیت اللہ والوں کے ساتھ نسبت۔